الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، ابھی ہم رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں۔ اس رات کو پا لینا گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عمل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر رات قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان راتوں میں ہر رات قرآن ختم کرتے تھے۔ تو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ دعا بس دعا نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی میں اور پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کیا تھا کہ ایک رات جو رمضان کے آخری عشرے کی اکہری راتوں میں سے ایک رات تھی، میں نے دیکھا کہ چند نوجوان ہیں جو مٹر گشتی کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بابو تم لوگ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چنانچہ میں بتا کر کے چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جو باریش ہے، نہایت ہی دیندار دکھ رہا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانیں گے نہیں، لیکن میں وہی نوجوان ہوں جو گانا سن رہا تھا۔ آپ کے بتانے پر میں نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور مجھے آپ اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہو سکتا ہے تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ مسنون اعتکاف اگرچہ 10 دنوں کا ہے، لیکن کسی سے نہیں ہو سکتا ہے تو 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دن کے کسی حصے میں بھی وہ فارغ ہے تو دن کے کسی حصے کا بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو اعتکاف مسنون اعتکاف ہے، جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کرتے تھے، اس مرتبے کو تو اعتکاف نہیں پہنچے گا، لیکن اعتکاف کے لیے اصولی اعتبار سے کوئی دن طے نہیں ہے اور اس کا کوئی وقت بھی طے نہیں ہے۔ جب بھی چاہے، جتنے وقت کے لیے بھی چاہے ایک انسان ویسا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے آباد کیسے کرے، زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں کیسے نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہر رات سورہ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ کون سی سورہ؟ سورہ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اس رات میں لیلۃ القدر واقع ہوئی تو گویا کہ 83 سال تک ہر رات آپ قرآن ختم کرنے کا ثواب پائیں گے، کیونکہ 3 مرتبہ جس نے سورہ الاخلاص پڑھ لیا اس کو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، اس رات میں ہر چیز سے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سورہ الاخلاص کے ساتھ ساتھ سورہ الفلق اور سورہ الناس بھی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ صورتیں کفایت کر جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے امام کے ساتھ قیام کریں۔ امام اگرچہ 8 رکعت نماز ادا کیا ہے، امام کے ساتھ فارغ ہوں، پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہر رات کچھ صدقہ کریں۔ اگر آپ 1 دینار صدقہ کرتے ہیں اور اسی رات میں لیلۃ القدر واقع ہو جاتی ہے تو گویا کہ آپ 83 سال تک ہر رات صدقہ کرتے رہ گئے۔ اسی طریقے سے کچھ اذکار جو اہمیت رکھنے والے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کریں زیادہ سے زیادہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کا ورد کریں زیادہ سے زیادہ۔ اسی طریقے سے صبح شام میں سید الاستغفار کا ورد کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی صبح میں اسے پڑھ لیتا ہے شام تک موت ہوتی ہے جنت میں جائے گا، شام میں پڑھ لیتا ہے صبح میں موت ہو جاتی ہے جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو اذکار اہمیت رکھنے والے ہیں، ان راتوں میں ضرور ان کا اہتمام کریں تاکہ ان راتوں کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، خاص طور پر وہ بھائی جو ڈیوٹی میں رہتے ہیں، وہ چاہیں تو اس عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تدعها في فم امرأتك۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو اگر ہم اس کام کو بھی عبادت بنا لیں جبکہ وہ ایک طرح کی عادت تھی، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ اس ڈیوٹی کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ صرف نیت سے کہ اے اللہ میں ڈیوٹی میں ہوں اور یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حلال طریقے سے کما کر کے اپنے بچوں کو حلال مال سے پوسوں اور پالوں۔ تو یہ بھی آپ کی ڈیوٹی جو ہے، اگر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے وہ رات واقع ہوئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں 8 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی کیا، لیکن وہ ڈیوٹی بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔